بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے، آمین۔ قصص الانبیاء پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے پاس اسلام کے ایسے بہت سے خزانے اور بھی موجود ہیں جن کے مطالعہ سے ہم دین و دنیا سنوار سکتے ہیں، لیکن روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے ہم ان کتابوں کو وقت نہیں دے پاتے اور احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم خود کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور دینی کتب پر مبنی ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سلسلے کی پہلی سیریز میں تمام واقعات حضرت حافظ امام الدین صاحب کی کتاب قصص الانبیاء سے اخذ کیے جائیں گے۔ آپ کے لیے کنٹینٹ تیار کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسلام کے مطالعہ کا شرف بخشے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی زندگی میرے لیے مشعل راہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے کام کو قبول کرے اور اس دوران ہر قسم کی غلطیوں کوتاہی کو معاف کر کے میری ہر مرحلہ پر رہنمائی فرمائے، آمین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ نے ہر چیز سے پہلے پیدا کیا، اس لیے اللہ کے پہلے نبی اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرنے سے پہلے نور عالم، وجہ کائنات، دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ویسے بھی اس ذکر کے بغیر ہر گفتگو ادھوری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش۔ ویسے تو بہت سی روایات سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنانے سے پہلے نور محمد تخلیق کیا، لیکن میں یہاں دو روایات کا ذکر کروں گا۔ پہلی روایت کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح و قلم تھا، نہ بہشت و دوزخ، نہ ہی زمین و آسمان، نہ سورج تھا، نہ ہی چاند، نہ فرشتے تھے اور نہ ہی جن و انسان۔ اور جب خالق نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور سے رب کریم نے عرش معلیٰ، لوح و قلم کو تخلیق کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والی چیزوں سے بھی پہلے اللہ نے نور محمد تخلیق کیا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت آدم ونوز روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہیں پڑی تھی۔ یہ نور تخلیق عالم سے پہلے ایک لامتناہی زمانہ تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا اور ملائکہ مقربین اس کے گرد گھومتے رہے
اور اس پر پروانہ وار نثار ہوتے رہے۔ عرش الہی سے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، اور یہی وہ نور تھا جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج تکریم پہنایا گیا، اور انہیں بلندی و سرفرازی نصیب ہوئی، اور نعمت الہی اور وراثت ربانی جیسی نعمتیں انہیں نصیب ہوئیں۔ یہ سب اسی نور کی بدولت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا۔ اگلے پارٹ میں ہم حضرت آدم علیہ السلام پر ویڈیو کا آغاز کریں گے، جس میں ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار، اس پر بات کی جائے گی۔